سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کسی قسم کے بھی ڈیزاسٹر ہوں نیچرل مثلاً جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، خطرناک قسم کی بارشیں ہوتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ زندگی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی انسان حفاظتی تدابیر بہت احتیاط سے کرتا ہے کہ بھائی سیلاب نہ آ جائے تو بند باندھتے ہیں یا اس پہ کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑا کرتے ہیں، زلزلوں کے لیے ایسی بلڈنگ بناتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اچھی چیزیں تاکہ بلڈنگوں کو نقصان نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے زلزلے کی بات سنیں گے تو فوراً خیالات میں گزرتا ہے کہ فلاں ملک میں زلزلہ آیا تو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں زلزلہ آیا، بلڈنگیں گر گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، بجلیاں غائب ہو گئیں، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، ہزاروں نیچے دب گئے، زمین کھل گئی، ایسے ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھا ہم نے اس کی تباہی کو، تو اسے وہ مشاہدات جو ہیں انسان کو اس قدر الرٹ کر لیتے ہیں، ہوشیار کر دیتے ہیں کہ وہ ان سے بچتا ہے کہ یار زلزلہ آ جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، سیلاب آ گیا تو ایسے ہو جائے گا، فصلیں ختم ہو جائیں گی، تباہی ہو جائے گی، کیوں آنکھوں سے دیکھا ہم نے۔ یہ مشاہدہ ہے، کسی انفارمیشن دی بھی نہیں بلکہ مشاہدہ ہے آدمی کا، روز دیکھتا ہے، اخباروں میں آتی ہیں چیزیں، تو پھر بچتے ہیں آدمی کہ بھائی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، پھر سیکیورٹی کرتے ہیں آدمی۔ ٹھیک، لیکن یہ دیکھیں آپ، اخری تباہی جو ہے، آخرت کی جو تباہی اور ڈیزاسٹر ہے جہاں ہم نے جانا ہے، وہاں پر کبھی سوچا کہ ایک گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہم کہتے ہیں چھوٹا تو ہے ہی نہیں، اس کی وہاں کیا حیثیت ہوگی دوسرے جہان میں جو ہم جائیں گے، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ جیسے زلزلے کا ریئیکشن دیکھا نا ہم نے، تباہی اور بربادی، بلڈنگ گر جاتی ہیں، ہم ڈر گئے، خوف ہو گیا۔ تو ایک گناہ جو ہے
اس کا ڈیزاسٹر کیا ہے وہاں پر، اس سے گناہ سے تباہی کتنی ہوگی، کیا بربادی ہوگی، کہ ادھر انسان جس کو بہت ہی چھوٹا سمجھتا تھا، معمولی سمجھتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے جو اس کو وہاں ٹھکانہ دیا جائے گا، جو سزا دی جائے گی، جس آگ میں اس کو جلایا جائے گا، رکھا جائے گا، اس کی تباہی کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسی ہوگی. ہم دیکھیں کیسی ہوگی. اب کیا ہے، گناہ تو بہت آسان ہے، زلزلے سے ڈر لگے گا، گناہ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا بالکل. سیلابوں سے ہمیں گھبراہٹ ہو جائے گی، طوفانوں سے ہمیں گھبراہٹ ہو جائے گی، لیکن گناہ کرتے ہوئے بالکل فکر نہیں ہوتا. اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ بھئی وہ تو مشاہدے میں نظر آتا ہے، ہمیں نظر آنا، بات بھی یہی ہے، تو گناہ کا تو مشاہدہ میں ہو ہی نہیں رہا، کہ جیسے میں نے آپ کو گناہ کیا تو کیا نقصان ہو اس سے، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اس کی انفارمیشن ہے اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ بتائی گئی کس سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی. لیکن افسوس کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اب دیکھ رہے ہیں کتنا یقین ہے. اگر ہمیں یقین ہو کہ اس کے بعد اتنی بڑی تباہی ہے گناہ کے ساتھ، تو آدمی کسی چھوٹے چھوٹے کو سمجھے نا، کسی گناہ کو بھی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ گناہ میں کروں گا تو اتنی بڑی سزا ملے گی. اس سے بھی زیادہ اللہ نے کیا، بہت بڑا، بہت بڑی چیز کی اللہ پاک نے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ بلا لیا، نشانی دکھائیں، اور قرآن میں ذکر بھی اس کا کیا. حقیقت تو یہ ہے کہ بھئی وہ ایک بہت بڑا سفر تھا، روحانی سفر تک ہم اٹک جاتے ہیں، نبی اپنے درجات کو بلندی کے دیکھتے ہیں، آپ کے مقامات کو طے ہوتے دیکھتے ہیں، بہت الحمدللہ محظوظ بھی ہوتے ہیں آدمی، آپ کی شان مبارک نظر آتی ہے. لیکن اس کی حقیقت کو تو دیکھیں، وجہ کیا تھی. ہم سرکار دسوں کے ایک ہی معراج دیکھتے ہیں جو ہم پہ ظاہر کی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو کتنی معراجیں ہوں گی. آپ کو تو ہر لمحہ معراج ہی تھا. آپ کی ذات گرامی کی حقیقت کو کون پہچان سکتا ہے، اور آپ کے رب کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو کون جان سکتا ہے دوستو. تو یہ جو ایک معراج ہمیں پتہ چلی ہے، اس میں ہم یہ شروع کر دیں معاملات، اس کی حقیقت کو دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج میں نشانی جو دکھائی بات یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری نشانی دکھائی گئی تو آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرا دیا گیا کہ جو جس انداز کا انسان گناہ کرے گا اس کی حالتوں کو دکھا دے گا. اللہ پاک نے دکھایا ہے نا بھائی معراج میں. اس طرف کوئی نہیں آتا، جو حقیقت ہے، یہ حکمت ہے، یہ ساری معراج کے سفر کی، اس طرف کوئی نہیں دیکھتا، دوسری طرف سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ جھگڑ بھی کرتے ہیں، نہیں یہ دیکھا آنکھوں سے، نہیں یہ دیکھا، وہ کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے. اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مناظر کی طرف ہم کے خوب بحثیں مناظرے سب کچھ شروع کر دیتے، اس حقیقت کو پھر بھی ہم نہیں پہنچتے جو اصل بات تھی. حکمت یہ تھی حقیقت میں کہ تعلق اس معراج کا جو تھا، حقیقت اس کی یہ تھی کہ امت کا تعلق تھا اس کے ساتھ. بتانا یہی تھا کہ نبی آنکھوں سے بھی دیکھ جائیں اس چیز کو، صرف وہی نہ ہو بلکہ آنکھوں سے بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، تاکہ اس کیفیت کو جا کے آپ لوگوں کو بتائیں اور پتہ چلے. اور جس طرح آنکھوں سے دیکھ کے انسان ایک تباہی سے بچتا ہے، اور انسان زندگی میں کوشش کرے اس تباہی سے بچنے کی. اس طرح سیر فرما رہے تھے آپ، چلتے چلتے جب ایک جگہ پہنچے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ساتھ تھے، جبریل علیہ السلام، تو وہاں ایک قوم کو دیکھا آپ نے. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ رک گئے، وہاں دیکھا اور تعارف کرا رہے ہیں، ہر مقام پہ بتایا کہ دیکھیں جی اب یہ ہوگا، اب یہاں یہ ہوگا، یہاں ہوگا، بتا رہے ہیں ساری باتیں.
تو دیکھا جناب وہاں لوگ تھے، تو ان کی حال جو دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھی کہ وہاں پر یہ ہوگا بھائیو، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ دوزخ کے اندر جو شکلیں ہوں گی انسان کی بہت بھیانک بن جائیں گی، دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، کلے چرے ہوئے ہوں گے، یہ شکل نہیں ہوگی، اس شکل پہ عذاب جل نہیں، عجیب بھیانک شکلوں کے اندر ہوگا وہی انسان، بڑا بڑا ہو جائے گا، وہ بہت بڑا بڑا ہو جائے گا، تاکہ سزاؤں کو دیکھ کرتا رہے، خوب مستقل سزا ہوتی رہے گی، نہ ختم ہونے والا، انلمیٹڈ اندازہ لگائیں دوستوں۔ تو دیکھا ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخونوں سے، ناخون کیا ہوں گے وہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بھیانک تیز اللہ نے دوزخ کی سزا کے طور پہ، یہ ناخون تھوڑی ہوں گے اس کی، جب انسان دوزخ میں جائے گا یہ تھوڑی رہے گا، وہ شکل چینج ہوگی، اتنی بھیانک قسم کے ناخون ہیں اس کے، اور ان ناخونوں کے ساتھ وہ جو چہرہ وہاں بن گیا اس کا، اس چہرے کو اپنا چھیل رہے ہیں، اور خون نکل رہا ہے اور چھیل رہا ہے، خون نکل رہا ہے اور چھیل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام گوشت رکھا ہوا ایک سائڈ پہ اس کو کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کس سفر میں اور کیسی باتیں دکھائی گئی آپ دیکھیں، نبی پاک نے رک گئے وہاں پر، پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں، آپ کی امت کے لوگ ہیں، پچھلی امت کے نہیں، آپ ہی کو دکھایا جا رہا تھا، آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ دیکھیے کہ یہ وہی گناہ جو کچھ نہیں سمجھتے تھے، گناہ کو، وہ گناہ کو سمجھتے نہیں تھے، حفاظت کرتے نہیں تھے۔ آپ ان کی اس حقیقت کو سمجھتے کہ ایک گناہ کی حقیقت یہاں تک انسان کو لے آئے گی، یہ مقام اس کو ملے گا، تو انسان بچتا نا۔ کیوں بھائیو؟ میرا تو آپ کو پتا ہے سجو ہلاب ہم کتنی جلدی چلے جائیں گے، اور جو چلے گئے ہیں، فرض کریں اس وقت میری آپ کی چھٹی ہو جائے، اب یہ حدیث بھی سن لیں آپ، کہاں ہوں گے؟ یہ دل کی کتاب، دل کے اوپر تختیوں پہ لکھ رہی ہیں چیزیں کہ ایک بہت بڑے دھوکے سے ہم گزر رہے ہیں، واللہ بہت بڑے دھوکے سے گزر رہے ہیں۔ جو باتیں حدیث اور قرآن اس کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو ڈال لیا، جیسے اب یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ چیز ہمارے موجود ہوئی اور ہم نے اس چیز سے اس کو ختم نہیں کیا جس چیز سے وہ ختم کی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز نماز سے ختم ہو رہی ہے، توبہ سے ختم ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، بعض تو گناہ توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ رمضان میں کریں آپ مانگے توبہ، مسجد نبی میں جا کے توبہ مانگے، ملتزم کے سامنے جا کے آپ توبہ مانگے، مقام ابراہیم پہ آپ سجدہ رکھ کے توبہ مانگے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ اس سے ختم نہیں ہوتے، لیکن ختم اسی سے ہوں گے جس سے اللہ نے کہا کہ اس چیز سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے وہ چیز جسے ختم کرے، حالانکہ اس سے بہت آسان ہوگی وہ ختم کرنا، بولے سبحان اللہ۔ لیکن عقل ہماری اتنی معقوف ہو گئی ہے، اتنے ہم بندر بن گئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ وہاں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اتنا نفس نے اور ہم پہ غلبہ کر دیا ہے شیطان نے کہ ان کو تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے وہاں، ایک انچ کی سیکورٹی ہم نہیں کرتے کہ اس گناہ سے ہم اتنا بچ جائیں جس کا یہ حال دکھایا جا رہا ہے، وہی سے نہیں، زبانی نہیں، بلکہ خود مشاہدہ کیا نبی کریم اس گناہ کا۔ آج پتہ چل جائے تو بچیں گے بھائی، نہیں بچیں گے؟ مجھے بتائیں کیوں کہ اگر اس گناہ کے ساتھ میں اور آپ چلے گئے، حشر بتایا جا رہا ہے۔ اچھا کیا ہے ہمارے پاس شٹر کیا ہے اس کا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچیں گے اس قسم کے جو گناہ ہے؟ ہم نے سوچا کیا ہے کہ کیا بچائے گی، میں کون سی چیز بچائے گی؟ مجھے بتائیں۔ نماز بھی ہماری ایسی ہے، دیکھتا ہوں جانتا ہوں جتنے صبح کی نماز میں فجر پہ لوگ آتے ہیں، بھائی یہ تو ایک اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں حالانکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آدمی چلا گیا، اللہ کرے اس کی بخشش ہو، لیکن آپ خود سوچ رہے ہیں حالات کیا بتا رہے ہیں۔
اتنی بڑی بڑی خبریں جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ یہ حال ہوگا، ہاں یہ حال ہوگا اس چیز کے ساتھ، اگر تم کرو گے بچنا ہے تو یہ کرو تم بچ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. نہیں ہم تو جہنم ہی جانے جی، ہم تو یہ حال پسند جو یہ ہو رہا ہے. وہاں کیا کوئی بتائے گا جو آج ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سک رہے. مجھے آپ بتائیں آج ہم خود نہیں اپنے بچا سک رہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اس گناہ کی سزا یہ ہے، اور ساتھ قرآن بتا رہا ہے اس سے بچنے جاتے ہو تو یہ ہے علاج ہے اس کا. کرنا چاہیے نہیں بھائیو؟ کریں گے نہیں؟ کیوں پتھر ہو گئے ہم لوگ؟ سوچیں کیا ہو گیا ہم لوگوں کو. اور تیزی کے ساتھ زندگی جاری ہے. بچپن بھی گیا، لڑکن بھی گیا، کالے بال بھی گئے، سفید بال بھی ہے. وہ سفید بال بھی جھڑنے شروع ہو گئے. اب تو ہسپتالوں کے چکر، گولیوں کے چکر، دواؤں کے چکر. وہ ہمارے جو دوست تھے، احباب تھے، باپ تھے، مائیں تھیں، سب چلتی نظر آ رہی ہیں، ہواؤں کی طرح اڑتی نظر آ رہی ہیں. قبرستان بڑھتا جا رہا ہے. بس کھڑے ہوتے ہیں جنازے کے ساتھ، کون یہ اس کا باپ تھا جی، یہ اس کی ماں، یہ اس قبیلے کا تھا، یہ ہمارے گاؤں کا تھا، اس فلاں تھا. بس روزانہ اپنے ہاتھوں سے دبا رہے ہیں. کبھی عورت جاتی ہے، کبھی مرد جاتی ہے. اسی چکر کے اندر، اسی میلے کے اندر کبھی ہم بھی جا رہے ہوں گے. کیا گارنٹی؟ کچھ ایسی بات میں بعض ایسا آدمی بیٹھے بیٹھے درد ہو جاتا ہے، آدمی کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. وہ خود حیران ہوتا ہے کہ ابھی تو میں ٹھیک تھا، ابھی درد کہاں سے شروع ہو گیا مجھے. وہ حیران ہو جاتا. وہ تو بیچارہ کام کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ایک دم اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں درد کیسے ہو گیا. وہ پھر بیٹھنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا دبانا شروع کرتا ہے. سانس پتا جی اس کا جو ہے پتی وہ ہے، پتا جو ہے اس میں کچھ ڈیفیکٹ آ گیا، اور فوراً وہ ہاسپٹل جا رہا ہے. تیاری اس کی ہاتھ میں اس نے باکس بھی رکھا ہوتا، اپنے کھانا بھی تیار کیا ہوتا، میں کام پہ جاؤں. تو ہمیں یار تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے. کیوں ہم اتنے مست ہو گئے دنیا میں؟ اس کی قسم قرآن کھاتا ہے، لامبو رکھا. اللہ نے قسم کھائی کہ تیری عمر کی قسم میرے حبیب، یہ تو نشے کے اندر آ گئے. سب قرآن. یہ قوم جو ہے نشے میں، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم آتی تھی اور ان کے آ کے فرشتے پہنچتے تھے، ان کو بتاتے تھے، وہ نہیں کچھ سنتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے. اب پورے قصے اللہ نے بتایا کہ اس طرح لوط کی قوم آئے، سمود کی قوم آئے، نوح کی. بتایا کہ اس طرح ان کو آ کے بتاتے تھے کہ تم گناہ کر رہے ہو، ہم فرشتے ہیں تو باز آ جاؤ. تو آج ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں، بتائیں کہ اللہ کا نبی بتا رہے کہ یہ گناہ ہے، میں خود آنکھوں سے دیکھ کے آؤں. چھوڑنا چاہیے نہیں. جو نہیں چھوڑے گا آج کے بعد وہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا بدقسمت انسان ہوگا کوئی دنیا کے اندر؟ بدقسمت کوئی عورت ہوگی اس کے بعد؟ کیا حال ہوگا اس کا پھر جہنم میں؟ کیا شٹر ہوگی اس کے پاس بچنے کی؟ مجھے بتائیں کیا چیز بچائے گی اس کو؟ نہ قرآن بچا سکے گی، نہ نماز بچا سکے گی، نہ ذکر بچا سکے گی، کچھ بھی. تو وہ نوچ رہے ہیں اپنے چہرے کو، حرام کھا رہے ہیں. نبی کریم سن کے تو حالت خراب ہو گئی. دیکھ یہ کیا فرمایا آپ کی امت کے لوگ. اصل چاہا یہ تھا، اب یہ جہنم ان کے یہ چہرے بنے کب تک رہیں گے؟ اور ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم نہیں ہوگا. یہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہ کیا یہ تھا کہ جو بہت ڈاٹ کے برابر ایک گناہ تھا. ڈاٹ میں کہہ دی ذرہ نہیں، ذرہ اس کے برابر ایک گناہ تھا. وہ سمجھتے تھے. اور چلو یار ایسے کیا بنتا ہے، میں نے نماز پڑھی ابھی، یا میں تہجد پڑھ کے آؤں. اچھا اب یہ کمال یہی ہے ہمارا. ہم اپنے بزرگی کا، اپنے حضرت صاحب ہونے کا، پیر صاحب ہونے کا، بہت کچھ ہونے کا، اپنے آپ کو جو اسٹیٹس لیتے ہیں نا کس چیز سے، یہ جی بڑا عبادت گزار ہے، یہ جی بڑے حج کرتا ہے، اس نے بڑے عمرے کیے، ساری رات جاگتا ہے جی، روزے ماشاءاللہ ہر وقت روزوں میں ہوتا ہے جی، نفل میں ہوتا ہے. یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. یعنی اتنا شیطان نے چکر دے دیا. حقیقت میں ان چیزوں سے بزرگی ملتی ہی نہیں، اللہ کا قرب ملتا بھی نہیں. یہ آپ دیکھ لیں، سنڈی ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں قریب سب سے وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، منیات سے بچتا ہے، جس کو اللہ نے کہا لا تقربوا هذا الشجرہ. یہ کہا تھا شیطان سے کہ خبردار اس پیڑ کے نزدیک نہ جانا. کس کو کہا تھا؟ جس نے 6 کروڑ سال، وہاں کے سال، آج کے سال نہیں، وہاں کے عبادت کی تھی، فرشتوں کو ٹیچ کرتا تھا، ہیڈ تھا.
اس کو کہا تھا لا تقربوا هذه الشجرة. اور ہمیں کیا کچھ کہا ہوا ہے بھائی، خود تو ہمیں کیا کچھ کہا ہوا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. سارے گھروں کے اندر سب چیزیں موجود ہیں. کہا اس گھر میں فرشتے نہیں اتریں گے. اب وہ اس طرح اتنی تعداد میں وہ لگائی جاتی ہیں چیزیں کہ فرشتوں کی ایسی کی تیسی. یعنی پرانی قومیں تو بیچاری مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مقابلے تھی کچھ نہیں، لیکن ان کے ساتھ تو حساب اس وقت کر دیا جاتا تھا. ہمارے حساب جمع ہو رہا ہے. صرف ہمیں اتنی ڈھیل دی گئی ہے کہ شاید مرنے سے پہلے پہلے کسی اللہ والے کی مجلس میں یہ پہنچ جائے اور وہاں اس کو عقل نصیب ہو جائے، اور کسی اللہ والے کی مجلس میں کوئی انسان محروم چلا گیا، وہاں بھی اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ جس طرح نبی کا زمانہ ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی محفل سے نکل کے چلا گیا ابو جہل جیسے آدمی، تو اور کون سے دروازے جائیں گے. آج وارث نبی یہ علماء کرام ہے، الحمدللہ حق علماء حق ہے، علماء حق ہیں جن کی مجلسوں کے اندر الحمدللہ انسان کی تقدیریں بدلتی ہیں. وہاں سے کرام محروم ہو کے چلا گیا پھر تو کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے انسان کی، حجت قائم ہو جاتی ہے اس پر. جو ریکمینڈڈ مجالس اللہ نے پاک نے رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ علماء حق کی، وہاں سے انسان خالی ہو کے چلا جائے، سب کچھ سننے کے بعد جھاڑ کے چلا جائے، پھر اس کے بعد کوئی آسرا نہیں اس کا. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اس ختم معاملہ ختم کر دو اس کا. تو بھائی مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے لیے منع کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے ہمارے لیے، کیا کیا نہیں ہم نہیں کرتے صبح سے لے کے شام تک، کیا کیا نہیں ہم وہ کام کرتے جس سے اللہ پاک نے ہمیں منع کیا ہے. تو بزرگی کیسی، یہ شکل بنانے سے، کپڑے پہننے سے، یا ماتھے پہ مسجدوں کے محراب لگانے سے، یا گٹکوں میں جہاں حج کر کے پیسے خرچ کرنے کے اور ٹکٹ لگانے کے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے. کمال تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے زندگی بھر کی طرف انسان نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھے. دیٹس دا بزرگی. اس کا نام مجاہدہ ہے. جو یہ کر گیا آدمی الحمدللہ سب سے زیادہ قریب انسان کی یہ وہی انسان ہوگا جو اس چیزوں سے رک گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور ہمیں یہی چیز دھوکے میں اور ڈال دیتی ہے کہ یہاں ہم تو بڑے نماز کرتے ہیں، ہم تو بڑے ذکر کرتے ہیں، ہم تو بڑے ماشاءاللہ فلاں کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم بخشے ہیں. یہ ایک بہت دھوکہ ہے. اور پیچھے لوگوں کو چک سمجھتے ہیں نا، پیچھے ہوا دینی آدمی، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو بڑا حضرت صاحب ہے، وہ جی پیر صاحب، بس جی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جی. اس کو اور برباد کرنا. ہر انسان کے سامنے ایک شیشہ ہونا چاہیے اس کے اپنے ضمیر کا. اس شیشے کے سامنے جس طرح میں اور آپ کھڑے ہو کے اپنے صافوں کو بناتے ہیں، داڑھی کو صحیح کرتے ہیں، اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دن کے اندر صبح اور شام اپنے نفس کو صحیح کرا کر دیکھا کریں اس میں کیا کیا ہم شرارتیں بدماشی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کتنے احکامات کی ہم نافرمانی کرتے رہے صبح سے شام تک. نمازوں کو نہ دیکھا کریں. وہ تو اس کے صدقے سے قبول ہوں گے. ہماری تو نمازیں ہیں ہی نمازیں نہیں، ہمارے حج تو ہے ہی نہیں. اگر ہم اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نے نہ کی ہو، جو آپ نے ہمیں حکم دیے اس کو ہم نے نہ ٹالا ہو، خدا کی قسم ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی ہمارے اللہ قبول فرمائے گا، ہمیں جنت میں بھیج دے گا. اتنا راضی ہو جائے گا اللہ پاک. اللہ راضی اس چیز سے ہوگا کہ یہ میرا بندہ وہ ہے کہ اس نے میری نافرمانی نہیں کی. جو نافرمانی میری نہیں کرتا واقعی ایک چیز بس نہیں کرتا، اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے واقعی ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے نافرمانی نہیں کی. اور وہ کیا چیز تھی؟ اس کے دل میں اپنے رب کا خوف تھا. اس کا نام تقویٰ ہے کہ خوف تھا اس کے دل کے اندر ایک جو روکتا تھا اس کو کرنے. اس نے لذتوں کو قربان کیا، مزوں کو قربان کیا، ہر ڈر کے. یعنی سب کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، سب کیا ہیں تو ہمارے بھی ہیں، سب یہ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں، سب فلاں کرتے ہیں، سب یہ سب والا چکر نہیں تھا. اس نے کہا نہیں، سب نہیں، رب. بولے سبحان اللہ. وہ سب نہیں کہتا رب. اے میں نے دسو رب نے کہا ہے، یہ رب ناراض ہوتا ہے اس سے؟ میری توبہ ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کون عورت نخرے کرتی، نہیں یہ اس زمانے میں اس دنیا میں یہ ہم پردے کیسے، ہم فلاں میں یہ کیسے رکھیں ہم. میں دیکھتا ہوں پھر وہ زندگی ان کی آتی ہے نہیں آتی، نخرے نکلتے یا نکلتے. یہ جو مشاہدہ اللہ کے نبی فرمائے اس گناہ کے بارے میں آپ دیکھیں کیسا مشاہدہ ہے. فرض کر لیں، آپ فرض کیا کر لیں، گریبان میں منہ ڈالیں اور 2 منٹ مراقبہ کریں کہ آپ میں میرے میں گناہ ہے یا نہیں ہے.
ذرا میں بتاؤں گا جو گناہ سب اپنی بزرگی نکال کے علم اور جو ہے ذکر اذکار نکال کے نا ننگی ہو کے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا اور پھر سوچنا کہ ہم مر گئے، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ میں میرے ساتھ یہ فیل ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ گناہ ہے. وہ کون ہوگا جو گناہ میں کروں گا تو پکڑا وہاں زیادہ جائے گا؟ نہیں، جو حدیث بتائی جا رہی ہے اس میں آپ مجھے دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے پاس یہ گناہ ہے، میں مر گیا، جیسے ہی میں مرا اور اس مقام پہ پہنچ جاؤں گا جو نبی محمد ارشاد فرما رہے ہیں. اور کتنا چھوٹا گناہ ہے، اتنا عام کہ اس گناہ سے نہ مسجدیں بچتی ہیں، نہ خانہ کعبہ بچتا ہے، نہ حرم شریف بچتا ہے، نہ گھر بچتا ہے، نہ بار بچتا ہے، نہ خانقاہیں بچتی ہیں، نہ پیر صاحب بچتے ہیں، کوئی نہیں بچا اس گناہ سے. ہڑپ پھڑپ ہو رہا ہے گناہ، ہڑپ پھڑپ ہو رہا ہے. اور سزا آپ یہ دیکھیں، اس کی سزا سنیں آپ جتنا بھی مشاہدہ کیا. اسقاف بن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس کی سزا اتنی زبردست ہوگی کہ سب سے پہلے اس شخص اس گناہ والے کو دوزخ میں پھینکا جائے گا. تو بتاؤ جو بڑے بڑے گناہ والے لوگ ہوں گے تو یہ گناہ جس کو ہم آج کچھ گناہ ہی نہیں سمجھتے، تک سے 1 منٹ لگاتے ہیں. میں بتایا نا وضو کرتے کرتے ہوگا، سلام پھیرتی ہوگا، ہاتھ ملاتی ہوگا مسجد کے اندر یہ گناہ. بلا یکتم بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں خبردار ایک دوسرے کی آپ غیبتیں مت کریں. اللہ نے حکم فرمایا، قرآن کے اندر حکم ہے بلا یکتم بعضکم بعضا. ہے بھائی قرآن میں؟ نہیں. حافظ صاحب ہے نا سینے میں جو ہمارے قرآن اترا ہے یا نہیں؟ حافظ صاحب پہلے گردن نیچے کریں، گردن کر کے میں قرآن پڑھتا ہوں، اس آیت میں میرا کتنا عمل ہے. میں غیبت کی کسی کی آج سچ سے دیکھنا، آج میں نے کتنی غیبتیں، کن کن لوگوں لتاڑا میں نے، گھر کے اندر بھی باہر میں، کس کو دیکھ کے سب. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرو کہ اس کے سامنے بات ہو جائے تو برا مانے. یہ بھی غیبت ہے. آپ مجھے کہیں ہوں برا مانوں گا نہیں مانوں گا، اجی اس کی بات کرتے ہیں یعنی آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کون ہے مذاق اڑا رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بڑی زبردست حدیث ہے. کہتے کیسے لوگوں کی کیسی امت ہے، یہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اپنا تنکا بھی نظر نہیں آتا، نہیں اپنا شتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسروں کا تنکا نظر آ رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ یعنی دوسروں کو تو تنکا بھی نظر آتا، تنکا کہتے ہیں چھوٹا سے، اور اپنا شتیر بھی ہوگا تو وہ اس کو نظر نہیں آتا. دوسروں کا چھوٹا سے گناہ ہوگا تو وہ اچھالے گا اس کو، دیکھو تو صحیح یہ، اور اپنے اتنے بڑے بڑے گناہ تو کبھی اس کو نظر ہی نہیں مارتا کہ میں اندر کیا غصہ ہوا ہے. کون سا گھر دفتر آپ کو بتائیں جہاں پہ صبح شام یہ کام نہیں چلتے ہوں گے میرے بھائی، جس گناہ کی سزا اتنی بڑی ہو کہ سب سے پہلے دوزخ میں انسان جائے گا. اس کی کیا نمازیں، کیا روزے، کیا حج، کیا چیزیں، کیا گھر میں سکون، کیا عبادات، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی، مجھے بتائیں. یہ ایک مطلب ایک گناہ کی بات کر رہا ہوں. کیا اس کی زندگی ہوگی، کیا موت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہوں گے، کہاں عبادتیں ہوں گی، کیا اس کے ذکر ہوں گے، کیا اذکار ہوں گے، مجھے بتائیں. سوچیں. اور کوئی بھی شخص، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اس مجمع میں، مجھے دعویٰ کر کے دکھا دے گی کہ آج ہم نے غیبت نہیں کی. ہم تو وہ بناتے ہیں شیٹ، الحمدللہ لوگ کرتے ہیں کام اس پہ تزکیہ، وہ بھی بہت سے لوگ اس کو تو پسند ہی نہیں کرتے، شیٹ کو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے کہ کیا شیخ نے کام دے دیا، ہمیں ایکسٹرا کام دے دیا. ہم تو ایک آدمی ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو جج کریں اپنے آپ کو غیبت سے، ہمیں کہا غیبت ہو سکتی، وہ اس پہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہارے. شکل دیکھ رہے ہیں ہم میری، یا میں آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو اس لیے بھیجا کہ اصلاح میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح ہو، اپنے آپ کو پاک کریں. اس پہ لفٹ ہی نہیں کراتے. شیطان نے آگے خواب دکھا دینے کہ پڑھ لگے آپ پڑھ اڑ رہے ہیں ہوا میں. بہت سے آتے ہیں میرے پاس، میں صرف بتا رہا ہوں یار میں خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ جی میں ہوا میں ایسے اڑ رہا ہوں، ایسے جا رہا ہوں. میں صرف بتا رہا ہوں آپ، ایسے اڑ رہا ہوں. پھر کہاں تک اڑے پتہ نہیں، پھر ایسے اڑا، میں خوب گھومتا پھر رہا ہوں پوری ساری دنیا میں اڑ رہا ہوں. سچی میں کل خواب میں دیکھا
اڑتی تو مکھی بھی ہے، مچھر بھی، اس میں کیا کمال ہو گیا؟ وہ کیا چیٹ بنائی؟ غیبت کا کچھ سوچا؟ جھوٹ کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا؟ کیا دل ہوں گے ہمارے، مجھے بتائیں، جس گناہ کی سزا یہ ہے، اور ہر گناہ جا کے دل پہ جم جاتا ہے، ہمارے دلوں کی حالت کیا ہوگی؟ کالے دس ہوئے ہوں گے ہمارے دل، اللہ کا نور کیسے ہے اس کے اندر، خوف کیسے اترے؟ ساری زندگی بیٹھ کے آپ جو چاہے کرتے رہے، بتائیں کیسے نور آئے گا جس کے دل کے اندر اتنا گند ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ کہاں سے آ جائے گا؟ ہے نا بھائی ایسی بات؟ اب غیبت کرتے ہیں کچھ چھوٹی سی چیز ہے، کتنی بڑا سزا ہے۔ اللہ یک تم بات فرمایا، خبردار کسی بھائی کی آپ کو برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے جی یہ اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، جبریل سمجھ رہے ہیں، اور یہ ان کو جو روٹی دی جا رہی ہے حرام کھا رہے ہیں، مردار، حدیث کے لفظ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مردار کہنے، کہتے ہاں یہ تو کیونکہ وجہ یہ ہے، سبحان اللہ دیکھ، کہتے یہ تو یوز تھا، یہ دنیا میں یہی کام کرتے تھے، سفیان کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ وہاں تو قرآن یہ کہا تھا کہ وہ اپنے جو مردہ بھائی ہے اس کا گوشت کھاتے تھے، سگے بھائی کا۔ تو جو سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، مجھے بتائیں اس کی زبان کا ٹیسٹ کیا ہوگا، اس کے دل کا نور کیا ہوگا، اس کی عبادتیں کیا ہوں گی، اس کی کیا ہوگا۔ ہزاروں تہجدیں پڑھ لیں آپ، لاکھوں سجدے کر لیں، اور صدقات جو کچھ ہے کر لیں، غیبت کا آپ کو دے گی، آپ کو چیز دے گی۔ ہمیں چاہیے ہی ہے، یہ تصوف اور صوفیوں کا معیار آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جس چیز پہ وہاں زور دیا جاتا ہے اللہ والوں کی مجلس میں، وہاں زور اس چیز کا دیا جاتا ہے کہ گناہ مت کرو، منیات پہ زور دیا جاتا ہے۔ حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ مجید خلفاء میں گزرے ہیں، عبد المالک تھے رحمۃ اللہ علیہ، خانہ والے، جہاں تک مجھے پڑھتا ہے یاد ہے۔ حضرت کی خانقاہ تھی، جنگل تھا، جنگل ہے سارا، ابھی بھی دریا گزرتا ہے وہاں سے، جنگل ہے، تو وہاں کیکر کے، بیڑ کے، اس طرح درخت لگے ہوتے، خانقاہ حضرت کی تھی، وہاں پیڑ، اس کا بیر کا درخت، بیر سمجھتے ہیں، بیر کے درخت بھی لگاتے۔ تو وہ حضرت کے خلفاء بھی تھے، اور الحمدللہ بہت بڑے قریب مرید تھے، ہزار لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہاں۔ وہ اپنے گھر جاتے جاتے نظر پڑی بیری پر، تو انہوں نے اس بیر توڑ کے 2 بیر کھا لیے۔ حضرت کو کشف ہو گیا، آدھے راستے سے بلا لیا کہ مالک کو بلانا تھا، وہ سمجھے کوئی درزی ملیں گے، بہت بڑے مجاہدے کے ساتھ جا رہے، ایسی تیسی کر دی، ایسی صلاح کی، اسباق ختم کر، کہ جرت کیسی ہوئی کہ تو نے اس بیری کہتے جی تھا حضرت، ہم اکثر کہتے ہیں یہ تحفہ ہے جی، شیخ کی خانقاہ سے کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی ہے، حضرت کا تحفہ ہے، یہ تو حضرت کی فلاں چیز ہے، ایک دن کا بھی نہیں اٹھانا چاہیے بغیر اجازت، یاد رکھیں۔ بید بھی تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کس نے آپ کو سبق دے دیا کہ یہ تو بھائی تحفہ کرتے کرتے مکانی اینٹیں اکھاڑ کے لے جائیں گے، اس کے بعد کہتے جی میں تو بس تبرکن یہ 2 بیر کھائے تھے، کہ تبرکن کس طریقہ کا تھا؟ تم تو تصوف تو نام شریعت کا ہے، شریعت تمہیں اجازت دیتی کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے آپ استعمال کریں یا کھا جائیں؟ آپ کو کس نے کہا؟ مسجد میں تو پھر وہ کوہرام مچ گیا، وہ تو خیر مرید تھے اور وہ شیخ تھے، الحمدللہ زمانہ اور تو جذب ہو گیا، ان کی وجہ سے لاکھوں کی اصلاح ہو گئی، اور ایک قانون پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا سا گناہ ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ والے تھے، ان کے مشاہدات تھے، منکشف ہوتے ہیں اللہ والے پر وہ عذاب کہ بھئی اس گناہ کی یہ سزا ہے، تو وہ تو جانتے تھے کہ جو میرے مرید نے گناہ کیا ہے اس کا تو آخرت میں اتنا بڑا عذاب ہے، اتنی بڑی سزا ہے، تو سب ختم کر دے گا انسان کو، رتبوں کو، اس کو کیا کرے گا یہ؟ اور یہ جو گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کون سا بتایا؟ بولے اونچا، غیبت، یہ تو ایسا گناہ ہے توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ رمضان آ گیا، بڑے خوش ہیں، رمضان آ گئی، توبہ ہو جائے گی، بڑے خوش ہیں، آپ ذکر میں آ گئے، ذکر میں بیٹھے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو ذکر کے بعد اچھی طرح حدیث سناتا ہوں آپ کو، مسند حدیث ہیں، ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے، ادھر اعلان ہو جاتا ہے ان سب کی بخشش ہو گئی،
آپ بخشے گئے آج شب جمعہ پر, الحمدللہ, بولے الحمدللہ. اس کی مرضی. کتنے سے بڑا بڑا مجرم آ جائے, جج کی مرضی ہے, کہتے ہیں اس کو معاف کرتا ہوں, کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ مجھے بتائیں. اور جس کو میں پھانسی دے دوں گا, بے شک پرائم منسٹر تھا بھٹو, پوری دنیا میں گھومتا تھا, ساری دنیا واقف تھی, لیکن جج نے اپنے قلم سے لکھ دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے. روکا کسی نے؟ روک سکا کوئی؟ تو جو ججوں کا جج ہو وہ نے سبحان اللہ. تو وہ کہتے ہیں جو بھی آج مجلس ذکر میں آ جائے گا شب جمعہ میں, اس فقیر کی مجلس میں بیٹھے اگر ذکر کرے گا, ہم سب کو بخشتے ہیں. سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں وہ اللہ سے جو ہم آ گئے. ایک صاحب تو ابھی آئے, کوئی 5 منٹ ہوا, یہ بھی بخشے گئے ماشاء اللہ, کرنٹر ڈالا ان کو, ان کی قسمت بخشش تھی, یہ پہنچ گئی. بیٹھے ہوں گے اپنے مستی میں کہیں کسی حساب میں بیٹھے ہوں گے, ٹھیک, اللہ کرم جس میں جایا کرتے, کوئی ہوگی دل میں محبت ہے, کوئی چیز ہوگی. اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو بڑے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوں گے, اللہ نے روک لیا کہ تم نہیں جا سکتے, کیونکہ تمہاری تقدیر میں بخشش نہیں ہے میری, اس کو ذکر میں نہیں آنے دی. تو اس ایسی چیزوں پر جہاں اتنے بڑا انعام ملتا ہے, آدمی کو شکر نہیں کرنا چاہیے, ایسی جگہوں سے بھاگنا چاہیے. مجھے بتایا, بچنا چاہیے ایسی جگہوں سے. سوچے ذرا کہ ہم تو اس قدر گناہ گار ہیں کہ ایسی جگہ ہمیں مل جائے کہ جہاں 1 سیکنڈ میں ہمارا کام بن جائے, تو سب کچھ چھوڑ کے ایسی جگہ پہ انسان ہے. صرف وہی متکبر انسان نہیں آئے گا. اس زمانے میں اس سے بڑا کوئی متکبر نہیں ہوگا, کبر والا نہیں ہوگا, کہ جس کے سامنے اتنا بڑا دریا بہ رہا ہو اور وہ کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی, میں پاک سے پوتر ہوں, میں تو بالکل مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی. یار ہم جاتے ذکر بھی کریں بھائی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے بتائیں کس طرح متکبر شخص ہوگا اللہ کے نزدیک, اس پہ کتنی بڑی سزائیں ہوں گی. کہ افسان کو سمجھتا کیا یہ؟ ایک کافرستان کے اندر ایک ایسی جگہ پر جہاں ناممکن چیز ہو, اور ایسا عمل جاری کیا کہ جہاں انسان کو تصور بھی نہ ہو, ایسا مجمع ہم نے قائم کر دیا, اور صرف اللہ کا ذکر ہے وہاں پر. اللہ کے ذکر کے نام پر یہ سب کرنے والا کون ہے؟ بولیں کون ہے؟ اللہ. تاکہ اس لیے کہ آئیں اور لوگ بخشش کریں, کیونکہ زمانے سب گناہوں کا ہے, بری حالت میں یہ لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں چاہتا میں جہنم بھیجیں. اور ان کی تقدیر لکھ دیا گیا کہ ابھی اتنے دن باقی ہیں, اتنی سانسیں باقی ہیں ان کی. میرا کرم یہ ہے کہ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں. وہ ایسا مجمع پیدا کر دیا اس نے. ہم نے کیا تیر ماریں گے؟ ہم کہتے ہیں ہم ذکر کریں, کوئی بہت بڑا والا ذکر ہوگا. میاں اس کے ذکر کرنے والے تو پوری کائنات ہے. الحمدللہ, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جس بادشاہ کا یہ حال ہو کہ چینٹی بھی ذکر کر رہی ہے, اور پتا بھی ذکر کر رہا ہو, اسپیکر بھی ذکر کر رہا ہو, یہ کارپیٹ بھی ذکر کر رہا ہو, یہ چھت بھی ذکر کر رہی ہے, ذرات بھی ذکر کر رہے ہوں. کوئی کائنات کا ایسی چیز ہی نہیں ہوگی پوری کائنات میں, 70 تہوں کے اندر, ایک سمندر کے اندر, سبحان اللہ, ایک چھوٹی سی مچھلی اللہ کو یاد کر رہی ہوگی. تیرا میرا کیا یاد کرنا, لیکن صرف کہ ایک بہانہ ہے اس کی رحمت کا, کہ آ کے کچھ دیر میرا نام لے دیں, میرے نام کو محبت سے پکار دیں, میں ان کو بخش دوں, چاہے جو کچھ بھی کر کے آئے ہوئے. بولے سبحان اللہ. دیکھیے اس کی رحمت ایسی ہے. تو میرے بھائی ہو, اتنا بڑا گناہ کہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو رہا. آپ سوچیں, سوائے یہ معاف ہوگا تو اس سے جس کی آپ نے غیبت کی, اس کی جا کے گٹے پکڑو. وہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک آدمی سے آپ اتنی نفرت کرتے ہیں, اس کی برائی کر رہے ہیں, اب بچنا چاہتے ہیں اس عذاب سے, جا کے اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا پڑے گا. بھائی بڑی غلطی ہے, بتا رہے ہیں اسے کتنی ضرورت نہیں. یہ وہی سزا ہے کہ جیسے کسی عورت نے زنا کیا ہو, تو اس کی توبہ سے وہ جو ہے زنا کے بعد بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کا خاوند اس کو معاف نہ کر دے. میں تجھے معاف کرتا ہوں اس سزا سے. تو یہ زنا سے بدتر سزا ہے. اور کتنا آسان ہے آج کل, 1 سیکنڈ چاچے کی, بابو کی, ہر ماں باپ کی, سب کی تسائی کرتے رہتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. آج سے وعدہ کریں, آج کی رات بڑی اونچی رات ہے, شب جمعہ ہے, کہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک ہم بے کیف گناہ ہم کیوں کریں, ہمیں فائدہ کیا ہے کسی آدمی کے بھائی کے بارے میں بات کرنے کے لیے؟ زبانوں کو سیلے کیا ہمیں ضرورت ہے, ہمیں کیوں انٹرفیئر کسی, کوئی ہے اچھا اچھا, کوئی برا ہے برا, ہمیں کسی سے کیا ضرورت بھائی, کیا لینا دینا ہمارا. بس وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے. وہ بھی کرتے ہیں بھائی.
اور ایک عذاب بتایا میں نے آپ کو. کیا بتایا ہے؟ باقی سبحان اللہ. تو ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں آج کہ ہم پورے سارے عذابوں سے بچ جائیں. آخری بات کرتا ہوں، اسے شارٹ کٹ ختم کرتا ہوں. کرتے ہیں سودا؟ کر دو 5 پاؤنڈ. پھر دیکھیں کتنی زبردست بات ہے. اتنا آسان اللہ پاک کرتا ہے. آج کر لو سودا اس کے ساتھ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ایک گناہ کی بات میں نے بتائی ہے کہ ٹانگیں ہل گئی. حاجی صاحب ہلی نہیں ہلی؟ ہاں سب گئی، اڑ گئی چیز ہے کہ اب تو پھنس گئے یار. اب اس کے پاس کیسے جائیں، کیسے نکلے گا اس گناہ سے، کیسے نکلیں گے؟ سبحان اللہ. تو ابھی تو بہت کچھ گناہ ہے. تو ایک حساب ایسا ہی نہ ہو جائے کس سے ختم ہو جائے. عذابوں سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ. کریں گے کام؟ پکا وعدہ؟ ہاتھ کھڑا کرے جو کرے. ٹھیک ہے، چھوڑ دے. بے گہی کی حدیث. سبحان اللہ. حدیث ہے کہ اللہ کے عذابوں سے بچانے والا ذکر سے بڑا کوئی چیز نہیں. آنا چاہیے ذکر میں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں، پھر میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے. حدیث کہ اللہ کے عذابوں سے بچانے والا ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. سب عذاب آ گئے اس میں. تو گویا یہ ثابت کر دیا اللہ پاک نے کہ گھبراتے کیوں ہیں. میں تمہیں ایک ایسا نسخہ دے دیا ہے، اگر اس کو تم نے پکڑ لیا انشاءاللہ تم گناہ کرو گے ہی نہیں انشاءاللہ. کہ گناہ ہوتے ہیں سارے قلب سے، اور جس نے ذکر شروع کیا تو وہ قلب نورانی ہو جائے گا، اس میں گند جا ہی نہیں سکتا. دیکھ کرنا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر جیسے میں کہہ رہا ہوں. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا. اللہ تعالیٰ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، کثرت ہو جائے گی، صبح شام کیسے کریں گے؟ ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو انگلینڈ میں جا رہے ہیں کمانے کے لیے، ہم تو بورڈر میں چلے گئے ہیں جی، ہم تو فلاں تو فلاں. اللہ کہتا نیت تو کرانا میرا کام ہے. جی میں تو وہاں رہتا ہوں جناب بورڈر میں، ذکریہ مسجد میں، وہاں تو یہ کام نہیں جی، فلاں ہی ہوتا ہے. کہ تو نیت کر، ذکریہ مسجد میں ہو جائے گا ذکر. جی میرا گھر تو مکی کے پاس ہے، کہتا مکی مسجد میں ذکر ہو جائے گا. جی میں تو الفلاح کے پاس، الفلاح میں ہو جائے گا. یہ الفلاح تو بہت دور ہے، میرے تو ایک وہاں مسجد بھی کچھ نہیں ہے، وہاں تو مسجد بھی کچھ نہیں، وہاں میں کیسے آؤں گا؟ بیمار آدمی ہوں. کہتے تقویٰ مسجد بنا دوں گا. سبحان اللہ. اچھا چلو یہ بھی ہو گئی جی، لیکن جی ہم تو بہت دور رہتے ہیں، وہ لاک سٹاک سے بھی آگے جگہ ہے جی، تو جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر بھی وہاں رہتا ہے، تو مسجد عائشہ بنا دوں گا. کرنا چاہیے ذکر نہیں. یہ کس کو دے دے اللہ پاک سہولت ہے؟ صحیح بات، یعنی بڑی اسٹیٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے، تقریر تو نہیں نہ کر رہا. تو کیسے پاگل انسان ہیں ہم سے زیادہ جاہل کوئی شخص ہوگا؟ ذرا اسی پہ حساب کر لو گردن جھکا کے کہ ہم چاہتے تھے عذابوں سے بچنا. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے آدمی ذکر میں آتے ہیں؟ صبح کتنے آدمی آتے ہیں؟ کل فلاں میں کتنے آدمی تھے؟ کل تقویٰ میں کتنے آئیں گے؟ پرسوں عشاء وہاں کیا نام اس کا عائشہ میں کتنے آئیں گے؟ اللہ کے فضل سے میں تو بھاگوں گا، میں تو کراؤں، میں تو یہاں ہوں گا نہیں. اتوار کو ہو جاتا ہے بات. بتائیں کل اللہ پوچھے گا نہیں کہ جب جہنم کی آگ میں سڑ رہے ہو گئے عذابوں کے اندر، تو اللہ اس وقت نہیں کہے کہ او پتر تو تھا کہاں؟ کیا ایکسکیوز ہے تیرے پاس کہ میں کافرستان کے اندر، اور ذکر بھی ایسے والا درجہ ذکر، اتنا آسان ذکر، پیور ذکر، ایسا پیر کہ لیتا نہیں دیتا ہی ہے. پتہ کہ ایسا پیر بھیج دیا کبھی لے گا ہی نہیں، دے گا ہی تمہیں. اس کو نہ لالچ ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ اس کو اپنا ذات کا فکر ہوگا. خالص وہی کام کرے گا جو نبیوں نے کام کیا تھا. اور پھر تو بھی ذکر نہیں کرتا. نقص تو نکال، بولو سبحان اللہ. کوئی نقص تو نکال جو تو نہیں آتا، کوئی نقص تو نکال کہ بھئی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے میں نہیں جاتا. یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ ثبوت دے، کوئی نقص نکال اس شخص کے اندر جو ذکر کے لیے، جس کو اللہ نے تعینات کیا ہے، جس نے پوری دنیا میں ذکر کو پھیلا دیا اللہ کے فضل سے. جس شیخ نے ایک مٹی کی زمین پہ بیٹھ کر، کچی جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پہ گدائش میں بیٹھ کر سر اٹھا کر کہا کہ جاؤ دنیا کے اندر ذکر کو عام کرو. اللہ
تعالیٰ کو ہم جاری ہو گیا. دنیا کس کی ہے بھائی بتاؤ؟ یا تو کوئی ایپ نکال دو. یہ ذکر فلاں جی فلاں جی بیٹھ کے آج ہی میں سن رہا تھا حضرت مولانا تقی رحمت اللہ علی نے عجیب بات کہی. میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ تو ایک بات انہوں نے فرمایا جی ذکر کی جو مجالس ہیں ہمارے اکابرین جو ذکر کرتے رہے ہیں اس کی کوئی پیدا نہیں ہے, کوئی اصول نہیں ہے, اس کے کوئی اس کے لیے کوئی حدیث سے ثبوت نہیں چاہیے. یہ تزکیے کے لیے جو انہوں نے اختیار کی ہے, ہر شیخ نے اپنے مریدوں کی طبیعت کے مطابق القاء کے ساتھ اللہ کے اس نے اس راستے کو اس ترکیب کو لیا ہے. کہیں کیسی ہو جاتی ہے, کبھی کیسی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ خود مثال دے رہے ہیں, اتنا بڑا آدمی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. مثال دیتے ہیں کہ جب چشتیہ سلسلے کے اندر اکابرین نے تو اس سلسلہ ایسے بھی کیا تھا کہ وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے, ایسے بیٹھنے کے بعد یہ دونوں گھٹنوں کو یہ جو انگوٹھے تھے ان کو یہاں دباتے ہیں, دبانے کے بعد ایسے ہاتھ سے کرنے کے بعد پھر وہ ضرب کا ایک طریقہ بتاتے تھے کہ اوپر جا کے اس طرح ضرب مارو تو ان کو ایسے دباؤ, تو اس کے بعد ان کی نفس کے اندر جو حرکت ہوتی تھی اور وہ اصلاح کرتے تھے. اس کا کوئی ثبوت ہے حدیث؟ یہ کہاں سے بدعت ہو جائے گی؟ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز دکھاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے کہا ہے. کلن کہہ دیا اللہ پاک نے ذکر کو, جس کے لیے ریسٹرکشن اللہ نہیں لگا رہا ذکر کے لیے. اور مشائخ کرام نے جو اپنے طریقوں سے اپنے اسٹوڈنٹ کو, مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. اب یہ اسپیکر یہاں لگا ہے نا, ٹھیک, نبی ہم زمانے میں تھا, یہ آواز جاتی تھی ایسے, بدعت ہے. اچھا چلو یہاں آپ سن رہے ہیں, پوری دنیا کو سنا رہے ہیں اس وقت, سب سن رہے ہیں, یہ بدعت ہے. جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے بنیادی چیز وہی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ اس کی پرچار سمجھتے ہیں نا, اس کی تبلیغ کا رنگ بدلتا جاتا ہے اور عوام کی طبیعت کے مطابق مشائخ پیدا ہوتے ہیں, اسی رنگ میں ان کو اتارتے چل جاتے ہیں. مقصد ہوتا ہے رب سے ملا دینا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, ادھر سے اتنی بڑی بات ہو رہی کہ اور کچھ ہے آپ کے پاس؟ اللہ کہتا ذکر کرتے رہو اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا. اللہ نے کیا بتایا کہ کثیر ذکر, کثیر کا مطلب کیا ہے؟ قلبی ذکر. ملتا ہے آپ سے یہاں سے نہیں ملتا, ملتا ہے, میں کرتے کیوں نہیں ہوں؟ سوچو بھاگتے کیوں ہوں؟ نمبر 2 پھر اور کیا کیا کثیر ذکر, اور پھر کہا صبح اور شام انتظام کیا اللہ نے نہیں کیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر کہ ابھی تک تو کوئی سوا ناغہ نہیں ہوا. تو بھی کس کو الزام دے گا آدمی؟ گدوں کی طرح سو جائے اور بکواس بازی کرتے رہے, یہ ہمارا دل نہیں کرتا, فلاں ہو گیا, جواز کرتے ہو, اللہ کے ساتھ کر رہے جھگڑے. مجھے بتاؤ کہیں رکاوٹ ڈالی ہو اللہ نے ذکر میں کہ یہ رکاوٹ تھی جی میں اس وجہ سے نہیں آیا؟ ادھر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ, رکاوٹ تو تمہاری طرف سے, بکواس تو تم کرتے ہو. پھر کیسے بچو گے عذابوں سے؟ سیدھا طریقہ بتایا کہ چلو تم جو کچھ بھی کرتے ہو جیسے کام ہے چپ کر کے ذکر میں بیٹھ جاؤ, اللہ نے وعدہ کر دیا کہ عذابوں سے میں بچاؤں گا تمہیں. اب وہ جانے ہمارے اندر سے ذکر کے ذریعے سے کیسے ہمارے سے عورتوں کی محبت نکال دے گا, ہماری نگاہوں کو صحیح کر دے گا, دنیا کو نکال دے گا, بکواس بازیوں کو نکال دے گا, غیبتوں کو نکال دے گا. یہ اس کا طریقہ ہوگا. ذکر میں پتہ نہیں کیا رکھا ہوگا اللہ پاک نے. ہم نے تو جو اللہ نے کہا ہے اس کام پہ لگ جائیں. اور یہاں تو یہ ہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سے کہ تم ذکر کرتے رہو, میں تمہارے سے عذاب, اب مجھے عذاب کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھے پوری یقین اللہ کی رحمت سے. اللہ کہے کہ تو سچ کہتا, جا جنت میں چلا. جو میں نے کہا تو کرتا رہا, سبحان اللہ. باقی تو میرا کام تھا تجھے بچانا, میں تو وعدہ کر لیا تھا. دیکھو بھائی کتنی بڑی بات ہے, کریں گے ذکر. صبح مسجد بھرنی چاہیے کیوں جی؟ مننا تو پھر تو بھائی اس سے بڑا بت کوئی نہیں, یعنی پھر تو ہم سن ہو چکے ہیں, سن کے سن ہو چکے ہیں. یہ تقریر تو نہیں تھی نا, یہ تو ٹچ کرا تھا, آپ کے قلبوں کو ٹچ کیا, دل کو, ضمیروں کو ٹچ کیا میری باتوں نے. ہاں یہی فرق ہے, یہی فرق ہے. میں بتاؤں یہی فرق ہے مجلسوں کے اندر. ہر بات انشاءاللہ دل میں جا کے چبھی ہوگی آپ کی, واقعی کی بات ہے.
کیونکہ اللہ بچانا چاہتا ہے. چیز ہے کہ راستہ کھلا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہو, عذابوں سے میں تم بچاؤں گا. اللہ کے پاس ہم تو کھڑے رہے, اللہ تعالیٰ ہم نے جو تو نے کہا تھا ہم کر رہے تھے, اب تیرا تو نے کہا تھا عذابوں سے بچاؤں گا, ہم تو آگے بیچ جنت میں, ہمیں عذاب کیا دکھا رہے تو. اللہ کہے کہ بالکل صحیح ہے. اس قسم کی تو حدیث سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب بنائے, اور کہیں بھی سنا کریں. دیکھیں کتنے آسانی ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ. حق تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پہاڑ جو ہمالیہ پہاڑ ہے نا, اس پر ماؤنٹ ایورسٹ پر اگر ذکر ہو رہا ہے تو ہمیں وہاں بھی پہنچ جانا چاہیے. حق تو یہ ہے عذابوں سے ڈرنے. لیکن ہم تو بھی کہاں پر ہیں, بولڈر کے اندر. یہ 15 منٹ کی ڈرائیو, یہ 10 منٹ کی ڈرائیو, یہ بہترین گاڑی, ٹائم کی فرسٹ کلاس, سب کچھ فرسٹ کلاس. کیا وجہ؟ کچھ بس شیطان آ جائیں, عذاب آ جائیں تو آ جائیں. تو میرے بھائیوں, اب اس میں سستی نہیں کرنی ہے. ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھیں کہ بھئی آج فلاں جگہ الحمدللہ کا ذکر ہو گیا, آج فلاں جگہ اللہ کا ذکر ہو گیا. خوشی کے ساتھ ہیں, اللہ کا ذکر کریں, چلے جائیں. اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت کمزور ہوں, دنیا آج ایسی ہے, گناہ میں لپٹا ہوں, لیکن شکر ہے تیرا, تو نے ایک ایسا غسل خانہ دے دیا. ہر مجلس صبح اور شام, کیا صبح شام آپ ہر مجلس میں جائیں گے تو ہفتے میں کتنی مجلسیں بنیں گے بھائیوں؟ مجھے تو حساب نہیں آتا. آتا ہے کسی؟ ایک دن میں 2 تو 7 دن میں کتنی؟ 14. تو جس رب کا یہ وعدہ ہو کہ 14 دفعہ میں اس کی بخشش کروں گا صبح شام, جس آدمی کی صبح شام بخشش 14 دفعہ ہفتے میں بخشش ہوگی اس کی, اور کیسی کیسی راتوں میں ہوگی اور کیسے کیسے دنوں میں. یہ کم تحفہ ہے. کرنا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. اور ذکر میں وہ لطف آتا ہے کرنے کا بھی, یہ بھی مزیدار بات ہے. آتا ہی نا ختم خواجہ میں کلمات کا وہ ٹیسٹ ہے, وہ مزیدار ہے الحمدللہ. ایک تو آپ کے شیخ کی آواز ہی بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ, ہے نا, ہل ہی نہیں دیتا آپ کو. یہ بھی اللہ کا کرم در کرم ہے. کیسے کیسے انتظام کیے کہ بور نہیں ہو دیتا کہ تم میوزک سنتے ہو, کہ ہم تجھے اپنے ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں تو میوزک کو بھول جاؤ. وہ ترنم ہوگا کہ تو مست کر دے گا تمہیں, ہے یا نہیں؟ آدمی میوزک سب بھول جاتا ہے, ہر طرز نکلتی ہے الحمدللہ, اور ہر کلمے کے ساتھ. کون نکالتا ہے؟ اللہ پاک. اور ہر روز بدلے ہوتا ہے, جیسا موڈ اللہ ڈالتا ہے بس ہی کام چلتا رہتا ہے. بھائی اور کیا چاہیے آپ آیا کریں گے اپنی, اس سے زیادہ کچھ انتظام نہیں ہو سکتا. آج کل میوزک بہت عام ہے نا جی, میوزک سے بہت آدمی محبت کرتے ہیں نا آج کل. اللہ نے کہا یہ دیکھ ترنم دیکھ, میں تجھے دکھاتا ہوں, پڑھ دیکھ تلو شریف کا مزہ کیسا ترنم نکلتا ہے, نکلتا ہی نکلتا. ہر چیز کمپلیٹ کر رہے ہیں اللہ پاک. لیکن ہم بندے بنتے ہی نہیں, ہم نے بندر کے بندر ہی رہنا ہے. ہم نے کہنا نہیں, ہم نے جہنم میں جانا ہے. آج کے بعد سستی نہیں کرنی دوستو, سب نے پہنچنا ہے. اللہ کا ذکر اپنی قسمت سمجھیں, اللہ کا فضل سمجھیں, اور یہ لکھ لیں کہ ہر حالت میں نے ہفتے میں 14 دفعہ بخشش کرانی اللہ تعالیٰ سے. جس کی صبح بخشش ہوگی, شام کو کتنے گنا کر لے گا یار؟ 6 گھنٹے میں کتنے گنا کر لیں گے؟ 7 گھنٹے میں 6 گھنٹے گزرے گی, پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل, سبحان اللہ, پھر بخشش. ابھی رات کو جا کے سوئیں گے کتنے گنا کر لیں گے, صبح اٹھ کے آئیں گے پھر بخشش, سبحان اللہ. وہ کہیں گے ہم تو بولٹر میں نہیں رہتے جی, ہم تو عورتیں ہیں, تو فکر نہ کرو, ایسا انتظام کر دیا جائے گا کہ تمہارے گھروں تک آواز جائے گی. جاری ہے نہیں جاری؟ عورتیں بھی شامل ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی بخشش. جو لندن میں رہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, ریڈ فورٹ میں رہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, بلیک برن میں رہتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, ساری وہی سوال. کیا اللہ کی شان ہے, آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ذکر کا انعام رکھ کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہزاروں آدمی عورتیں سن رہی ہیں اس وقت. کہیں 2 بجے ہوں گے رات کے, کہیں صبح کے 3 بجے ہوں گے, کہیں 5 گھنٹے کا فرق ہے, کہیں 6 گھنٹے کا فرق ہے, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے, امریکہ پیچھے ہے, پوری دنیا میں اس وقت سن رہے ہیں. اور میں تو جاتا ہوں تو وہیں سے شروع بھی ہوتے ہیں, ٹیکسٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ سنا, آپ کا بیان یہ تھا, ہماری یہ صلاح ہوگی, فلاں ہوگی, یہ ہوگی, ساری رات کام چلتا ہے فقیر کا, دن اور رات. الحمدللہ. مجھے تو حدیث آتی کبھی مرنے سے پہلے آدمی جنت میں آئے, وہ تو مجھے لگتا ہے میں جنت میں بیٹھا ہوں. کتنی اچھی بات ہے بھائی, ایسی زندگی بناؤ گے الحمدللہ کی پتہ تو چلے. کیا مردوں کی طرح بس پیسہ پیسہ پیسہ, 4 5 اسی چکر پر گھن نہیں آتی پیسوں سے. کیا
کبھی تو ہاتھوں کو دھو لیا کرو صابن کے ساتھ ہی یار، یہ اللہ پاک کو بس یار بس کر، بہت گن لیے پیسے، دل بہت چلا دی، کہیں تو مطمئن ہو جائے آدمی.